آئیے ذرا دوبارہ ریویو لے لیتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹریس کو کم کیا جا سکتا ہے، مینیج کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو شیلو بریتھنگ ختم کریں، ڈیپ بریتھنگ لیں۔ ڈیپ بریتھنگ سے کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کے لنگس جو ہیں وہ فل ایکسپینڈ ہوتے ہیں، آکسیجن زیادہ لنگس میں جاتی ہے اور آکسیجن بلڈ میں زیادہ آتی ہے، تو یقین جانیں اس کا امیجیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے، امیجیٹ۔ آپ کبھی خود بھی سیلف ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں، یا کوئی اسٹریس میں بندہ دیکھیں تو اس کو بولیں گے گہری گہری سانسیں لو، ریلیکس ہونے کی کوشش کرو، اور جیسے جیسے انسان گہری سانس کھینچتا ہے، ایک تو یہ کہ اس کے ذہن سے توجہ فوکس ہوتی ہے سانس لینے پر، ٹھیک ہے، آکسیجن اندر جاتی ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے اپنے اسٹریسرز کو نظر انداز کرتا ہے، اور یہ بھولنا اور یہ جو سوچ ہے اسٹریسر سے کاٹنے کی، یہی پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اسٹریس مینجمنٹ کا، کہ انسان کی توجہ ہٹائی جائے اسٹریسر سے، جو اسٹریس آیا ہوا ہے، جو سبب ہے، ایک لمحے کے لیے اس کو بھلائیں، ٹھیک، ٹیک اے بریک اینڈ ڈیپ بریتھنگ شروع کریں، 1 منٹ تک 2 منٹ تک گہری گہری سانسیں لیں۔ انیشلی 8 10 15 گہری سانسوں میں اسٹریس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آدمی ریلیکس ہوتا ہے، اس کا آٹونومک نروس سسٹم جو ہے وہ اتنا ہائپر ہوا ہوتا ہے کہ اس سے دل کے اوپر، اس سے اعصاب کے اوپر بہت برے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، اور علامتیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہوتی ہے، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، ہاتھ پیر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، پسینہ آ رہا ہوتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ یکدم جیسے گہری سانسیں لینا شروع کریں گے، یہ سارے جو آٹونومک نروس سسٹم کی علامتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ویژولائز کریں اینڈ کمیونیکیٹ ٹو یور ویژن، کہ ہوا کیا تھا، کس وجہ سے، ری وزٹ اور ری ویژولائز کریں گے نا جب سچویشن کو، تو بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی کہ غلطی کہاں تھی، ٹھیک۔ ہنسیں، مسکرائیں، یہ بہت ضروری ہے، مسکراتا چہرہ سب کو پسند ہوتا ہے، آپ کو بھی مسکراتا چہرہ اگر دکھے گا تو آپ بھی مسکرائیں گے، آپ کے اندر ایک پلیزنٹ فیلنگ آئے گی، لہٰذا آپ کو بھی مسکرانا چاہیے، لوگوں سے مسکرا کر بات کریں، اچھا ایک ایٹیٹیوڈ دیں۔ دیکھیے، جب تک انسان اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آتا تو اس کو توقع نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرا اس کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرے یا تبدیل کرے اپنے بیہیویئر میں۔ ہمیں ایز این انڈیویژول یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں سے گفتگو اچھے انداز سے کریں، نرم مزاجی سے کریں، خوش اخلاقی سے کریں۔ یقین جانیں اسٹریس آپ کی زندگی میں بہت کم ہو جائے گا، آپ اسٹریس لیں گے ہی نہیں، اور اسٹریس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی لطائف بھی بولنا چاہیے، کچھ لطیفے یاد رکھیں، ٹھیک ہے، ایک اچھا امپریشن دیں۔ کچھ نہیں سمجھ میں آئے تو بچوں سے گفتگو کریں، بچوں کے ساتھ کھیلیں، ٹھیک ہے، بچوں کو آبزرو کریں۔ یقین جانیں یہ بچوں کو جب آدمی آبزرو کرتا ہے تو وہ بہت اندر سے لائٹڈنس اور اس کے اندر ایک انلائٹمنٹ آنا شروع ہو جاتی ہے، تو بچوں کے ساتھ انگیج ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور بی اویئر آف یور چوائسیز، یو آلویز ہیو اے چوائس۔ اب یہ کہ سے فار ایگزامپل ہمیں کہیں جانا ہو، ٹھیک ہے، اور ہم کوشش کریں کہ نہیں جی ہم جو ہے نا وہ گاڑی میں جائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے گاڑی میں جائیں، لیکن فرض کریں اگر گاڑی اویلیبل نہیں ہے، گاڑی خراب ہے، تو پھر کیا کریں؟ اب اسٹریس لینا شروع کر دیں، جی گاڑی کام نہیں کر رہی، گاڑی ساتھ نہیں دے رہی ہے ہمارا، تو اس سے اسٹریس ہی بڑھے گا اور آپ اپنی منزل پر بھی دیر سے پہنچیں گے۔ لہٰذا آلٹرنیٹیو چوائسیز لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اسکوٹر سے چلے جائیں، بس سے چلے جائیں، رکشے سے چلے جائیں۔ بات یہ ہے کہ چوائسیز آپ کے پاس بے تحاشا ہیں، اگر آپ ایک چیز پر اسٹک ہو گئے، ایک پوائنٹ پر اگر فکس ہو گئے تو زندگی آگے نہیں بڑھتی۔ انسان کو آلٹرنیٹیو سوچنے چاہیے اور ان کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر بعض صورتحال میں نو کہنا سیکھیں۔ دیکھیں، انسان ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتا، نمبر 1، اور ہر ایک کی ناراضگی بھی اچھی نہیں ہے، ہمیں درمیان کا راستہ چاہیے۔ تو بعض مرتبہ آپ ضرورت سے زیادہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملاتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے اوپر ہی اسٹریس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ تم نے ہی تو کہا تھا ایسا ہے،
سامنے والا شخص یہ کہہ دے کہ بھائی تم نے ہی تو یہ مشورہ دیا تھا، اب آدمی سوچتا ہے میں نے یہ کب مشورہ دیا. تو اگر عادت بنی ہوئی ہے ہاں میں ہاں ملانے کی. اچھا ایسا رویہ آفیسز میں بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہر لمحے جو ہے وہ اپنے سینئر یا اپنے باس کے لیے ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے. جی جی آپ بالکل صحیح ہیں، یو آر رائٹ، بہت اچھا آپ نے اقدام اٹھایا، آپ صحیح ہیں آپ صحیح ہیں. نہیں، یہ ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے. یہ باس کو بھی ڈیمیجنگ ہے اور آپ کو بھی ڈیمیجنگ ہے، کیونکہ جب یہ پلٹ کر واپس آئے گا اس کا امپیکٹ، تو آپ کو ہی الزام دیا جائے گا کہ آپ نے مشورہ دیا تھا. تو اگر آپ اچھا مشورہ دینا چاہتے ہیں تو اس کو روکیں، نہیں صاحب یہ بات ایسے نہیں ہے، اس کے نتائج صحیح نہیں آئیں گے. تو کسی لیول پر آپ نے نو کہنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں میں ہاں ملا کر یعنی کوئی کام وقتی طور پہ شاید ٹل جائے لیکن اس کا اثر نیگیٹو ہی آتا ہے اور امپیکٹ اس کا اسٹریس ہی ہوتا ہے. ٹھیک. پھر کہ اگر فرض کریں ایک تو یہ مثال تھی. دوسرا یہ کہ آپ کو باس کام دیے جا رہا ہے کام دیا جا رہا ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں یس سر یس سر یس سر، ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا، اور سارے کاموں میں سے ہارڈلی 50% کام ہوا اور 50% رہ گیا. تو اس کا بھی نتیجہ اچھا نہیں ہے. یہ بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، آپ کی پروگریس اور پرفارمنس خراب ہوگی، آپ کی ریپیوٹ خراب ہوگی، اور ایک اسٹریس والی فیلنگ آپ کے اندر بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. تو بہت ساری چیزوں کو نگیٹ کر دیں کہ نہیں جی یہ میں کام نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. کسی لیول پر آپ نے آ کر نو کہنا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ بھی ایک زاویہ ہے، سے نو ٹو دا تھنگس. ٹھیک ہے. بی تھینکفل، عاجز رہیں، لوگوں کے شکر گزار رہیں. اگر کوئی آپ کی مدد کرتا ہے تو آپ اس کو تھینک یو ضرور بولیں. اگر بول نہیں سکتے تو اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ آپ سامنے والے کو یہ احساس دلا دیں کہ ہاں جی آپ جو ہیں وہ تھینک یو کہنا چاہ رہے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بھی ایک پازیٹیو فیلنگ آئے گی، غرور و تکبر نہیں آئے گا، اور دوسرا جو سامنے والا شخص ہے وہ آپ کے لیے نیکسٹ ٹائم مدد کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو آپ کے اچھے کمپینینس میں اضافہ ہوگا، آپ کے اچھے حلقہ احباب جسے کہا جاتا ہے کہ حلقہ احباب بڑا ہے، ان کے بہت اچھا سوچ. تو اس کا بیسک ریزن ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے شکر گزار ہوتے ہیں. جب تک آپ شکر گزار ہیں دنیا بھی آپ کی مدد کرے گی. جہاں آپ نے اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کیا تو لوگ بھی آپ سے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو عاجزی اور تھینکفلنس اور ہمبلنس یہ ضرور لانا چاہیے. پھر کبھی کبھی ڈو نتھنگ، اس کو میں یوں کہوں گا کہ کبھی کبھی اس دل کو تنہا بھی چھوڑ دیں. انسان مصروف ہے جب سے پیدا ہوتا ہے اور جب تک وہ آخری سانس تک اس گزارتا ہے اس دنیا میں، وہ مصروف ہی ہے. لیکن مصروفیات اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو ہی بھول جائے، خود کو ہی ٹائم نہ دے، اور پھر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بھی کٹ جائے. تو کبھی کبھی دل کو تنہا بھی چھوڑ دے. ریلیکس ہوں، کچھ نہیں کریں، ٹائم آؤٹ لیں، سو جائیں، ریلیکس کریں، کچھ اور ایکٹیویٹی کر لیں. تھنک اباؤٹ یور سیلف. ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو شیشے میں دیکھیں. شیشہ دیکھنا چھوڑ دیا ہم نے، سیلفی تو بہت لیتے ہیں، شیشہ دیکھنا چھوڑ دیا. شیشہ دیکھنے سے انسان کو اپنے بارے میں اویئرنیس آتی ہے، وہ کس پوزیشن میں ہے، اس کے کیا ہو رہا ہے. کئی مرتبہ بیماریوں کی علامتیں چہرے پہ نمایاں ہو رہی ہوتی ہیں. انسان دیکھتا ہے، توجہ لیتا ہے، اور پھر اس کا مداوع کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اپنے آپ کو ٹائم دیں. ٹھیک ہے. یہ میسیج ہے. کبھی کبھی میوزک سن لیں، کوئی ایکٹیویٹی کر لیں، کوئی ریکریشنل ایکٹیویٹی میں انگیج ضرور ہوں. ٹھیک. ABC اسٹریٹجی بھی ہے، اویئرنیس، بیلنس، کنٹرول. اس کو میں نیکسٹ پریزنٹیشن میں ڈسکس کرتا ہوں.